السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سبز ٹی وی۔ جب منگولوں کی تاریخ کی بات آتی ہے تو زیادہ تر لوگ چنگیز خان اور اس کے مہمات فتوحات سے واقف ہوتے ہیں، تاہم منگول کے بہت سارے رہنماؤں نے اتنی مقدار میں پہچان نہیں لی ہے جو خود چنگیز سے کہیں زیادہ تھے۔ اس مضمون میں ایسے ہی ایک شخص کے بارے میں بتاؤں گا جو منگول دنیا کے اب تک تیار کردہ سب سے بڑے قائدین میں سے ایک تھا۔ برق خان چنگیز خان کا پوتا تھا۔ دوسرے منگولوں کی طرح برق نے بھی کم عمری میں ہی اپنی فوجی کیریئر کا آغاز کیا۔ انہوں نے متعدد فوجی مہموں میں حصہ لیا، لیکن ان کے کیریئر کی خاص بات منگول سلطنت کی ایک طاقتور ترین ریاست گولڈن ہارڈ پر ان کی حکمرانی تھی۔ برق نے 1252 میں بخارا میں اسلام قبول کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی ملاقات ایک کارواں سے ہوئی جو شہر سے گزر رہا تھا اور ان سے ان کے ایمان کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ آئیکون کلاسیس اور عقیدے کے اسلام تصورات سے متاثر ہو کر برق ایک متقی مسلمان بن گیا اور ساری زندگی اسی طرح رہا، لیکن یہ واحد منصوبہ نہیں تھا جو اللہ نے برق خان کے لیے محفوظ کیا تھا۔ ہولاکو خان چنگیز خان کا دوسرا پوتا تھا۔ وہ منگول سلطنت کے اندر ایک اور نیم خود مختار ریاست الہانیت کا قائد تھا۔ اپنے مسیحی ساتھی ڈوکوس خاتون کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر ہولاکو نے ایک کے لیے ناپسندگی کا اظہار کیا جسے خاتون ناپسند کرتی تھی۔ فطری طور پر جب نیسٹورین چرچ کے رسولوں نے ہولاکو کا دورہ کیا تو انہیں کافر مسلمانوں کے خلاف اس کی حمایت کرنا آسان معلوم ہوا۔ اپنی ساتھی ملکہ کو متاثر کرنے کا خواہشمند ہولاکو نے اسلامی دنیا کو مسمار کرنے کے لیے قدم آگے بڑھایا۔ ہولاکو کی تباہی کا راستہ برسوں تک جاری رہا۔ 1256 میں فارس سے شروع ہو کر وہ عملی طور پر ہر بڑی ریاست کو نیچے لانے کے لیے نکلا جو اس کے راہ میں کھڑی تھی۔ 1258 میں بغداد کی لڑائی کے بعد ہولاکو کی افواج نے عباسی خلافت کو تباہ کیا اور اس وقت کے خلیفہ المعتصم باللہ کو قتل کر دیا۔ اسلامی دنیا کے رہنما کا قتل ایک بڑا دھچکا تھا۔ دمشق کے ایویڈنس میں ہولاکو کے بے رحمانہ حملے کا شکار ہو گئے۔ اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے منگول ایک طرف مضبوط قوت تھے اور میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہے کے تصور سے چل رہے تھے۔ متحد صلیبی ریاستیں سمیت عیسائیت کی بہت سی ریاستیں منگولوں کی حمایت کرنے پر خوش تھیں۔ منگول اور ممالک مغربی ایشیا کے تمام بڑی مسلم طاقتوں کونکالے اور جارجیا کے بادشاہت اور سیلیشین آرمینیا جیسی واسال ریاستوں کی حمایت کرنے کے بعد ہولاکو نے اپنی توجہ ممالک سلطنت کی طرف موڑ دی۔ ہولاکو نے عین جلوت میں شکست کا بدلہ لینے کے لیے 1262 میں مسلم ریاستوں کے خلاف مہم چلانے کا فیصلہ کیا۔ انتقام کے ذریعے ایندھن اور ممالک سے کہیں زیادہ بڑی فوجی قوت کی کمانڈر کرنے سے ہولاکو یقینی طور پر اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے قابل تھا۔ یہیں سے برق خان نے قدم بڑھایا۔ منگولوں کے عظیم خان سے خطاب میں برق نے لکھا، ہولاکو نے مسلمانوں کے تمام شہروں کو برطرف کر دیا ہے اور خلیفہ کی موت کا ذمہ دار بھی وہی ہے۔ اللہ کی مدد سے میں اسے اتنا بے گناہ خون کا محاسبہ کرنے کے لیے جواب دہ کروں گا۔ اور برق اپنی زبان پر قائم رہا۔ ہولاکو مسلم سرزمین پر مزید حملے نہیں کر سکا۔ 1262 کی برق ہولاکو جنگ مغربی منگول سلطنت کی پہلی بڑی خانہ جنگی تھی۔ قفقاز پہاڑوں میں لڑی گئی اس جنگ کے نتیجے میں ہولاکو کی طاقت کا مؤثر خاتمہ ہوا۔ برق کے بھتیجے نوگئی کے ذریعے اس کی افواج کو دریائے ٹیرک کے قریب کچل دیا گیا تھا اور ہولاکو کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ اس کی موت 1265 میں ہوئی۔ اس طرح اس نے مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کا راج ختم کیا۔ جب برق خان اس بحران کا جواب دینے میں جلدی کر رہا تھا تو وہ اپنے کزن ہولاکو سے لڑنے میں ہچکچاتا تھا۔ اس کے اپنے الفاظ میں، منگول تلواروں سے منگول ہلاک ہو گئے۔ اگر ہم متحد ہوتے تو ہم ساری دنیا کو فتح کر لیتے، لیکن برق یہ سب بیٹھ کر نہیں کر سکتا تھا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہولاکو لاکھوں مسلمانوں کو ہلاک کرتا تھا۔ اس کی ضرورت تھی یہ سب کرنے کی اور اس نے کیا۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔